لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسا عظیم نعمت عطا کیا اور اس میں حج جیسے پاکیزہ رکن کو شامل فرمایا. آئیے آج کی گفتگو کی ابتدا ہم اس عظیم آیت سے کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حج کوئی اختیاری عمل نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے. عزیز سامعین، تصور کریں ہم سب میدان عرفات میں کھڑے ہیں. لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں، سب کے دل ایک ہی مقصد کے لیے دھڑک رہے ہیں. نہ کوئی رتبہ، نہ دولت اور نہ غرور، صرف عاجزی، صرف اللہ کی بندگی. یہی ہے حج کی حقیقت. آج ہم بات کریں گے حج صرف عبادت نہیں بلکہ ہماری زندگی کی روحانی تبدیلی کا سفر ہے. حج اسلام کا 5واں ستون ہے. ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جسمانی اور روحانی محنت والی عبادت کو اسلام کا ستون کیوں بنایا؟ اس لیے کہ حج ایک دعوت ہے. اس چیز کی دعوت کہ سارے انسانوں کا خدا ایک ہے اور قبلہ ایک ہے. دل کو پاک کرنے کی دعوت، اللہ کی یاد کے ذریعے، اس کی کبریائی کے ذریعے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کی دعوت، امت کی یکجہتی کو دیکھنے کی دعوت. حج کا ہر عمل صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک زبردست پیغام ہے، ایک مکمل تربیت ہے جو ہماری پوری زندگی کو سنوار سکتا ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان اعمال پر اور ان میں چھپے ہوئے زندگی کے سبق پر. سب سے پہلے ہے احرام. جب ہم احرام پہنتے ہیں تو دنیاوی فرق، غرور اور ظاہری شان کو چھوڑ دیتے ہیں. سب ایک جیسے بن جاتے ہیں. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم سب برابر ہیں. پھر آتا ہے عرفات کا میدان، جہاں لاکھوں حاجی اپنے آنسوؤں کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز اللہ کی مغفرت اور اس کا قرب ہی ہوتا ہے. پھر آتی ہے رات مزدلفہ کی، جہاں حاجی زمین پر سوتے ہیں. کھلا آسمان ہوتا ہے، کوئی سہولت نہیں ہوتی، صرف اللہ پر توکل ہی ہوتا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، شکر اور سادگی ہی اصل طاقت ہے. پھر ہم پہنچتے ہیں مینا میں، جہاں لاکھوں لوگ مل کر عبادت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں. یہ ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے، قربانی کا جذبہ سکھاتا ہے اور نظم و ضبط کی اہمیت بھی. اب آتا ہے ایک لمحہ جمرات، جہاں ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان ہمارے اندر بھی ہے، غرور، حسد اور لالچ کی صورت میں، اور ہمیں ہر دن اس کے خلاف لڑنا ہے. پھر آتی ہے قربانی. ہم جانور کی تو قربانی کرتے ہیں، لیکن اصل قربانی کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی، اپنے وقت کی، اپنی انا کی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے کرنا ہے. آخر میں ہم طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مرکز صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے. اور پھر صفا و مروہ کی سعی. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی استقامت، ان کی دعا اور ان کی دوڑ ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی مایوس نہ ہونا ہے، اپنی کوشش جاری رکھنا ہے، اللہ ضرور راستے نکالتا ہے. حج ایک سفر ہی نہیں بلکہ ایک سبق ہے. اور آج جب ہم دنیا کے ہر کونے سے مسلمانوں کو، ہر چپے سے مسلمانوں کو حج کرتے دیکھتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ کاش ہم بھی اس کارواں میں شامل ہوتے، کاش ہم بھی اس تبدیلی کا حصہ بنتے. لیکن بہنوں، حج ایک طرز زندگی بھی ہے جو ہر ایک کے دل میں زندہ ہو سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں احرام باندھ سکتی ہے، اپنے نفس سے جہاد کر سکتی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتی ہے اور عرفات کے مانند اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ سکتی ہے. آئیے ہم اپنی زندگی کو حج کی روح کے مطابق ڈھالیں، ایمان کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اور اللہ سے سچی محبت کے ساتھ. آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم حج کے سبق کو اپنی روزمرہ زندگی میں زندہ رکھیں گے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. دنیا کے بدقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا.